بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے ہیں، ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں، اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے دیکھا کہ ایک ٹی وی چینل پر فواد چودھری اور رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، اور اس میں یہ بات ہوئی کہ جی ٹھیک ہے، مل بیٹھ کر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اس میں کہا گیا کہ جی بار کونسل بھی اس میں شامل ہو جائے اور اس کے ذریعے مذاکرات ہو، تمام سٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھیں اور بات چیت ہونی چاہیے۔ یعنی جس میں کہا جاتا ہے، پہلے بھی اس طرح کی بات ہوئی، کبھی شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بات کر چکے ہیں، دیگر بھی کئی لوگ بات کر چکے ہیں کہ جی تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں حکومت ہو، یعنی پارلیمنٹ میں جتنے ہیں حکومت اور اپوزیشن، مین دو ہی آپ کو کمپوننٹس نظر آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، چاہے وہ سینٹ میں ہوں چاہے آپ کو اسمبلی میں نظر آئیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عدالتیں، یعنی ہماری سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ، اس کو ڈائلاگ میں شامل کیا جائے، اور پھر بات آ جاتی ہے جی فوج کی، اس کو ڈائلاگ میں شامل کیا جائے، اور کہیں کسی حد تک میڈیا کی بھی بات آ جاتی ہے کہ جی اس کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ مین لوگ ہیں جن کو شامل ہونا چاہیے۔ اس طرح کے مذاکرات کی بات کی گئی، اور یہ ہوتی رہی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، اور بہت سے لوگ یہ بات کرتے رہے کہ جناب ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہو تو اس میں فوج کو یا فوج کے جو سربراہان ہیں ان کو ایک پرماننٹ رول دے دیا جائے، آرم فورسز کے، چاہے وہ بحریہ، بری یا فضائی ہو۔ تو اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی۔ پھر ان کو مشرف دور میں اگر اس طرح کی بات تھی تو 18ویں ترمیم میں اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ کبھی اس طرح سے آگے پیچھے معاملات ہوتے رہے۔ اب پھر اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ سب کے درمیان ایک ڈائلاگ ہو کہ کس طرح سے معاملات لے کر چلنا ہے۔ لیکن حالیہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے بعد لگ رہا ہے کہ نون لیگ میں مریم صاحبہ اور میاں نواز شریف، اس کے علاوہ اگر اس کو اور پھیلائیں تو شریف خاندان آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں پرٹیکولرلی خاص طور پر مریم صاحبہ اور میاں نواز شریف، ان کے لیے، یعنی نواز شریف اور ان کے بچوں کے لیے اب کسی بھی طرح سے کوئی بھی جگہ نہیں بچی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر۔ یہ معاملہ تو جا چکا ہے، یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، اور بڑے فیصلے ہونے والے ہیں، بہت بڑے فیصلے ہونے والے ہیں، اور یہ کابینہ کی سطح پر یہ فیصلے ہونے لگے ہیں، اور یہ سامنے بھی آ جائیں گے۔ ایک تو میاں نواز شریف کی تقریر جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں چل سکتی، پیمرا یہ بات کہہ چکا ہے، اور عدالتوں کے فیصلے کے مطابق کوئی بھی مجرم ہے، مفرور ہے، سزائی یافتہ شخص ہے، وہ اس طرح سے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اب یہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھے گا کہ اس پر آپ ان کے جس طرح کے جملے ہیں ان کو چھاپنا اور اس پر اس طرح سے زیادہ ڈسکشن کرنا، وہ بھی شاید اب ممکن نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب معاملات بڑھتے بڑھتے، یعنی پہلے بات شروع ہوئی، میاں نواز شریف نے کہا جی مجھے کیوں نکالا، ججز کو کہا کہ جی یہ 5 لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ عوام ہے، آپ کو یہ فیصلہ قبول ہے، تو پھر لوگوں کو عدالتوں کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ بالکل اس طرح جس طرح سپریم کورٹ پہ ایک دفعہ پہلے بھی حملہ ہوا تھا انہی کے دور میں، تو اس طرح انہوں نے پورے مجمع میں، جلسے میں یہ بھی تقریر ہوئی، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو، یہ بت ہیں۔ پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جی ان پر ہم زندگی تنگ کر دیں گے، تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کی باتیں ہوئی۔ تو اس میں وہ بڑی زیادہ ناکامی ہوئی تھی۔ پھر خاموشی اختیار کر لی مریم صاحبہ نے، میاں نواز شریف نے۔ پھر اس کے بعد معاملات چلتے رہے، کچھ کوششیں ہوتی رہیں، لیکن بات جب نہیں بنی، یہ نہیں تو یہ نہیں، ایسے نہیں ایسے نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ کسی لیول پر کوئی رعایت مل جائے، کوئی راستہ مل جائے۔ جس طرح فضل الرحمان صاحب کوئٹہ کے جلسے میں بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو اگر وہ اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دے، تو ان کو نکال دے، ان کے پیچھے سے ہٹ جائے، کوئی اس طرح کا راستہ نکالیں، کوئی زور زبردستی کریں کہ جی عمران خان استعفیٰ دے دے۔ تو جس طرح کی بات وہ دھرنے میں بھی کرتے رہے، تو اس کے بعد وہ کہتے جی ہم سارا آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ اب اسی طرح کی کوششیں نواز شریف کرتے رہے، لیکن جس حد تک نواز شریف چیزوں کو لے گئے ہیں کہ اب کوئٹہ جلسے میں اویس نورانی صاحب نے بلوچستان کو الگ ریاست بنانے کی بات کر دی، علیحدگی کی بات کر دی، آزادی کی وہاں پر اس طرح سے بات کر دی۔ تو یہ معاملات، اور جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو مجھے کیوں نکالا سے بڑھتے بڑھتے
عمران خان کے بارے میں بات کرتے کرتے کہا جی اس سے تو ہمارا ہے ہی کچھ نہیں، جو لانے والے ہیں. پھر وہ اشارتاً بات آگے بڑھتی رہی، پھر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ سے بات آگے گئی اور پھر نام لے دیا گیا فوج کا. پھر ایک اور حملہ ہوا کہ آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا، یہی کچھ کوئٹہ جلسے میں ہوا. پھر اس سے بھی آگے گئے ہیں تو اب ادارے میں یعنی فوج کو کہہ دیا ہے، جوانوں کو، کہ بھئی تم احکامات نہ مانو، یعنی آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی ان کی نہ مانو، ہم تمہاری بڑی قدر کرتے ہیں لیکن ایسے لوگوں نہیں کرتے. ادارے اور کردار میں فرق ہے، اداروں نہیں کرداروں کی بات ہے، میں اس لیے کرداروں کے نام لے رہا ہوں. تو یہ فوج میں بغاوت کی کوشش پیدا کرنا جی ماضی میں بھی ہوئی ہیں، اس سے گھبرانا نہیں آپ نے، یہ بہت کوششیں ماضی میں ہوئی ہیں لیکن الحمدللہ ہر دفعہ ناکام ہوئی ہے. فوج میں کبھی اللہ کا شکر ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکی، لیکن باقی جگہوں پر ہو چکی، مثلا عدالتوں کے لیول پر ہو چکی ہے، سپریم کورٹ میں یہ ہو چکا ہے. میاں نواز شریف صاحب یہ کر چکے ہیں، اور جب ان کو نوٹس گیا تو اس سپریم کورٹ کو حملہ کروایا تو بینچز الگ بنا دیے گئے. یہ میاں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں. تو سپریم کورٹ کے ساتھ، دیگر اداروں کے ساتھ، پولیس ہو، سیاستدان، گٹھ جوڑ، حکومتیں گرانا، ان کے توڑنا، ہارس ٹریڈنگ، فارورڈ بلاک، یہ سب چلتا رہا ہے. اب وہ فوج کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف کرنے کی کوشش کی اس طرف کوشش کر رہے ہیں. وہ عدالتوں کے خلاف ناکام ہوئی، یہاں بھی ناکام ہوگی، لیکن کوشش تو وہ کر رہے ہیں مسلسل. آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے نہیں. پھر اس سے آگے ایک اور کام کہ جی پولیس کے ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ. پھر ود ان پولیس بھی ڈویژنس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب اداروں کے ساتھ. بار بار 2 ججز کے نام لیتے ہیں، 2 ججز کے نام بار بار لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا. جو فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں یا ان کے حق میں آئے ہیں وہ بھی ججز ہیں جنہوں نے دیے ہیں. تو وہ سارے جج کیا غلط ہیں؟ یعنی پوری سپریم کورٹ میں آپ دیکھ لیں تو پھر خاص ججز کا نام لے کر کہ ایسے ڈویژن پیدا کرنا، وہاں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے. تو یہ اب معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلا گیا. اب شیریں مزاری جیسی خاتون کابینہ کا حصہ، وہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتی ہیں. آپ ان کو نوٹ کر لیں کہ جی جس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ کیا اتفاق ہے کہ ادھر سے اجیت دوول کہہ رہا ہے کہ جی ہم سرزمین میں جا کے جہاں سے ہمیں خطرہ ہوگا وہاں پر حملے پھیلائیں گے، ان کے اندر گھس جائیں گے، وہ کریں گے، اور اسی وقت یہ بلوچستان میں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیا اتفاق ہے؟ اب ایک اور میں آپ کو خطرناک چیز بتانے لگا ہوں، بہت ہی خطرناک، کہ اب تو معاملہ یہاں تک چلا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ دہشت گردوں کی تصویریں ساتھ اپنے پروفائل پر لگانے لگ گئی ہیں. یعنی وہ لوگ جو کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملے ملوث ہیں وہ ان کو لاپتہ سمجھ کے، لاپتہ کے کہہ کر کہ جو ان کے، دیکھیے دہشت گردوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہوں گے، ان کے بھی والدین ہوتے ہیں. تو اب اس طرح تو جو جینون بھی کوئی اگر ہوگا لاپتہ یا اس کا کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس کے بارے میں آج ہی میری بات ہوئی وزیر داخلہ بلوچستان سے ضیاء اللہ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ بہت حد تک یہ حل ہو چکا ہے، پہلے یہ لوگ کہاں تھے. تو یہ ان سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب وہ لوگ جو ملوث ہیں دہشت گردی میں، ان کی تصویریں بھی اب شیئر ہوں گی، ان کو بھی ہیرو کے طور پر پیش کیا جائے گا، مظلوم کے طور پر پیش کیا جائے گا. تو یہاں تک بات چلے گی. اب تو آپ اب ان کے ساتھ ہیں. تو وہ لوگ جو بلوچستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، جو عالمی سطح پر اب BLA ہو، دیگر اس طرح کی تنظیمیں ہوں جو بینڈ ہیں، دہشت گرد تنظیمیں پوری دنیا میں اب مانی گئی ہیں، آپ اگر ان کا بیانیہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ان کی بات کرنے لگ جائیں گے، جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں، وہ لندن میں بھاگے ہوئے ہیں، یورپ سے آگے پھر کہیں اور چلے گئے، تو کیا اب ان کے ساتھ آپ چلیں گے؟ تو اس لیے اب یہ وہ جو حد ہے وہ پار ہو گئی ہے. اور اسی لیے میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز گل صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے، جو وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں معاون خصوصی عمل کے شہباز گل صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ PDM کے جلسے میں قومی سلامتی کے خلاف بیانیے کا وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. عمران خان صاحب نے اب اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے، اب کپتان نے چھوڑنا نہیں ہے. تفصیلات کے مطابق جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہے کہ جی معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ اویس نورانی اور PDM نے آئین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے اور اب فیصلہ کریں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اب یہ کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے. عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. جو کچھ PDM کے جلسے میں کیا گیا وزیر اعظم کے نوٹس میں آ چکا ہے.
اور شہباز گل نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ پی ڈی ایم میں جو شامل ہیں یہ لوگ ملک دشمن بیانیے کا حصہ بن رہے ہیں. پی ڈی ایم جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی وہ ملک دشمنی ہے. انہوں نے کہا کہ نورانی صاحب کے صاحبزادے نے بہت نامناسب احمقانہ بات کی. یہ دراصل آئین کی سری خلاف ورزی ہے. اب حکومت کو اس پر جواب دینا پڑے گا. عمران خان اور پوری قوم اپنے چپے چپے کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے. معاون خصوصی نے بھی کہا ہے کہ 11 چوروں کا ٹولہ ملا ہوا ہے, یہ مل کر بھی حکومت کو ہلا نہیں سکیں گے. وزیر اعظم اور متعلقہ وزیر فیصلہ کریں گے کہ کل کیا ہونا چاہیے, کہ آگے کیا ہونا چاہیے. شہباز گل نے بھی کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پی ڈی ایم 50 جلسے اور کرے, یہ اپنے جلوسوں میں ملک دشمن بیانیے کا حصہ نہ بنے. اور شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی رد عمل دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم پوری قوم غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ جی اویس نورانی پی ڈی ایم نے ریاست توڑنے کی بات کی. ان لوگوں نے سیکشن 124 125 کی سرحدی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے کہا کہ اب وکلاء برادری اور بار کونسلز کو آگے آنے کا وقت ہے. ملک اور ریاست کے خلاف کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے. عمران خان ان تمام چوروں کا اکیلا مقابلہ کریں گے. اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے جلسے میں جمعیت علماء اسلام نے جو کیا وہ میں آپ کو بتا دوں. جمعیت الاسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل اویس نورانی کے بیان کے ایک حصے پر سوشل میڈیا پہ خاصی تنقید ہوئی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان کو ریاست بنانا چاہتے ہیں. البتہ انہوں نے پھر ایک پیغام جاری کیا ٹویٹر پر. پیغام میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے بلوچستان کے غاصبوں کے بارے میں ایک طنزیہ اور سوالیہ جملے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر میرے مطالبے کے طور پر سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے جسے کوئی الگ نہیں کر سکتا. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ نوٹ کر لے پورا پاکستان کہ میرے لوگوں کو فون کالز آ رہی ہیں انون نمبر سے, ان کو دھمکایا جا رہا ہے. اگین شہباز گل صاحب نے اس پر کہا ہے کہ جی میں نے بات کی ہے تو اس کے لیے آپ کو فون دینا ہوگا, فورینزک اس کا ہوگا, کون لوگ ہیں اس کے پیچھے. اسی طرح سے لندن میں حسن نواز صاحب کو, نواز شریف صاحب کے بیٹے کو پیغام ملا ہے, کوئی واٹس ایپ پر دھمکی ہے اس میں, اور اب وہاں پر بھی اس کی تفتیش ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور نون لیگ نے اب یہ کیا ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا اور اب بڑے سخت فیصلے ہونے والے ہیں, بہت سخت. مزید اب کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی, کسی طرح کی کوئی اب آگے بات اس طرح سے نہیں چلنے دی جائے گی. کوئی بڑا کریک ڈاؤن بھی آنے والے دن میں ہو سکتا ہے. تو نون لیگ نے اس کے لیے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ضلعی سطح پر اب رہنما جائیں گے, ہر جگہ جائیں گے اور تنظیم سازی کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو ساتھ ملانے کی, اور کہ جی وہاں گراس روٹ میں, تاکہ کل کو ضرورت پڑتی ہے تو زیادہ لوگ اکٹھے کیے جا سکیں. کس طرح سے ان کو ساتھ ملانا ہے, وہاں جا کے انشورنس خرچے پانے کی دینی ہے, کیا کیا کرنا ہے. اب ایک اور خاص بات, 22 نومبر سے پہلے کچھ بڑا ہونا ہے. 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں الیکشن ہے. گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ بڑا ہوتا ہے, بڑا کریک ڈاؤن, گرفتاریاں یا اس طرح کا کچھ, تو کہا جائے گا جی ہمیں تو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا. 4 نومبر کو مریم صاحبہ بھی گلگت بلتستان جا رہی ہیں, بلاول صاحب پہلے ہی وہاں پر ہیں. تو 4 نومبر کو مریم صاحبہ نے جانا ہے اور 15 کو الیکشن ہے. تو اب 15 سے پہلے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن اب یہ فیصلہ کچھ اہم جگہوں پر ہونا ہے کہ کیا اس کے بعد بھی یہ لوگ جو بیانے بنائیں گے جی ہمیں تو حصہ ہی نہیں دیا گیا, ہم تو اس لیے الیکشن ہار گئے, یہ سب, یا ان کو موقع دے دیا جائے, تب تک اور زیادہ صبر و تحمل کیا جائے, تب تک اور زیادہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی برداشت کی جائے, اور پھر 15 کے بعد ہی کچھ کیا جائے, کیونکہ 22 کو اب اگلا انہوں نے جلسہ وغیرہ کرنا ہے, اور پھر آخری دسمبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے لاہور کی جلسے کی, اور پھر جنوری. لیکن اس سے پہلے ہی دسمبر میں ہی سارے معاملات نمٹنے کا فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ سارے معاملات نمٹ جائیں گے. تو یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ سلجھ نہیں رہی, الجھ رہی ہے, اور معاملات دھیمے یا یوں کہیے کہ بات چیت کی طرف جانے کی بجائے تصادم کی طرف جا رہے ہیں. اور اب دیکھیے کہ جو فیصلے ہونے ہیں اس میں کیا ایک اور آخری موقع دیا جاتا ہے. جس طرح سے نون لیگ کی طرف سے کچھ عام لوگوں نے ملاقاتیں کیں, شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی اور کچھ پیغامات بھی ہوئے ہیں, تو اس سے پہلے کیا کوئی رستہ نکلتا ہے, اگر نہیں تو پھر یہ کچھ بڑے فیصلے ہوں گے. اور یعنی یوں سمجھے کہ ایک سخت فیصلے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور قانون اور آئین کی پاسداری میں کچھ بڑے سخت فیصلے ہو جائیں گے. اب کیونکہ پانی ایسے لگ رہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے سر سے گزر گیا ہے. بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جی ادارے کیوں خاموش ہیں, ادارے کیوں خاموش ہیں. تو سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں, سب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, اور جو ہوگا آئین قانون کے مطابق ہوگا.
اور اسی کے ذریعے ہی کچھ بڑا ہونے والا ہے، یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔